ایک جگہ بلا کر قرآن نہیں عطا کیا. اگر آپ غار حرا میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہو رہے گے. اگر آپ مسجد نبی میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہو رہے گے. اگر آپ خانہ کعبہ میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہو رہے گے. اگر آپ خدیجۃ الکبریٰ کے بستر اقداس میں آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل وہی قرآن لے کر حاضر ہو رہے گے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے عظمت مصطفیٰ, یہ ہے عظمت مصطفیٰ. جہاں محبوب ہوتا ہے وہاں قرآن بھی جا رہا ہے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار نعمتیں و عظمتیں عطا کی ہے. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, اللہ اور اس کے رسول وہی جانتے ہیں. ہم یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا دیا نہیں دیا, ہم نہیں بول سکتے. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. محترم سامعین کرام, لیکن بات یہ ہے آج کچھ لوگ ہمارے نبی کو بشر کہتے ہیں, اپنی طرح کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب اب فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب بات یہ ہے دنیا میں اتنے سارے نبی آئے, اللہ نے کسی نبی کو یہ کہنے کا حکم نہیں دیا کہ محبوب تم فرما دو اپنے امتی کو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کہنے کا حکم کی دیا. کیا وجہ ہے, کیا بات ہے, کیا کارن ہے؟ اگر وجہ اور بات کا جاننے کی کوشش کریں گے, تعریف پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف دو معجزات دیکھے, ایک بغیر باپ کا پیدا ہونا اور دوسرا مردوں میں جان ڈال دینا. تو ان کے معجزات کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے, خدا کا بیٹا پکارنے لگے. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے صرف ایک معجزہ دیکھی تو اس کو ابن اللہ کہنے لگے. بات یہ ہے کہ معجزات تو ہمارے نبی نے بھی دکھائے, باطلوں نے طرح طرح کے معجزات دیکھے. چاند کو دو ٹکڑا کیا, ڈوبا ہوا سورج کو پلٹ لایا, انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا, تھوڑے سے کھانے میں لشکر کا پیٹ بھر گیا, پتھروں کو کلمہ پڑھایا. میرے نبی کو اندیشہ تھا کہ میری معجزات کو دیکھ کر مجھے بھی میرے امتی بھی دیکھ کر, میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے امتی بھی مجھے ابن اللہ نہ کہنے لگے, مجھے بیٹا خدا کا بیٹا نہ پکارنے لگے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. محترم سامعین کرام, لیکن بشر کہنا یہ کفار کی عادت ہے. رسول کو بشر ابو جہل نے کہا, رسول کو بشر عبد الوہاب نقوی نے کہا, رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا. کان کھول کر سن لیجیے, جس نے بھی رسول کو بشر کہا وہ اندھا ہے. جس نے بھی رسول کو بشر کہا اس کی عقل مفروض ہو چکی ہے. رسول بشر ہے ضرور ہے, لیکن عام بشر نہیں, افضل بشر ہے. عام بشر نہیں بلکہ افضل بشر ہے. جہاں تمام انسانیوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے. اور رسول کو بشر کہنے والوں ذرا جبرائیل سے پوچھو, اے جبرائیل تم نے آدم علیہ السلام کے گریہ وزاری کو دیکھا, نوح علیہ السلام کے عظمت کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا, داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا, حضرت علیہ السلام کے شجاعت کو دیکھا, صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا, فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا, عثمان غنی کی شخاوت کو دیکھا. اے جبرائیل کیا تم نے کسی کو محمد عربی کی طرح پایا؟ تو جبرائیل جواب دیتے گئے یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے سالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا. یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا. پھر تم جبرائیل سے پوچھو, اے جبرائیل کیا تم نبی کو, کیا تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب کسی کو نہیں پایا, کیا تم اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا رسول کو اپنی طرح جانتے ہو؟ تو جبرائیل جواب دیتا گیا اے نادان ہوش سے بات کر, کیا تم کو معلوم نہیں کہ معراج کی رات جب میں سدرۃ المنتہا پر رک گیا اور رسول آگے بڑھنے لگے, اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول کو آگے جانے سے روک دیتا اور یہ فرماتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ آگے نہ جائیے ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جائیں گے. اے نادان انسان, میں رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھتا ہوں, نہ اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں. رسول تو حاکم ہے, میں تو محکوم ہوں. رسول تو آقا ہے, میں تو غلام ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے قرآن میں کسی کی غلطی خامی ہو تو اپنے